بحر جاہ شیخنی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیران انور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہزا امراض دلی آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام کوثر ہے، اس پر میری امت پانی پینے کے لیے لائی جائے گی، بعض لوگوں کو روک بھی دیا جائے گا، پانی پینے کو نہیں آ سکیں گے، اور وہ پانی بڑا مزیدار ہوگا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ بھر لے اس کی تو جنت میں جانے تک کسی کو پیاس نہیں لگے گی جی، اتنا بہترین وہ پانی ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبو اور فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ بھر لے تو اربوں خربوں سال تک بھی پیاس نہیں لگ سکتی۔ ایسا حوض اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی اس کی تو نسل ختم ہو گئی، چند دن میں یہی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بس صبر کرو کیوں جھنجھٹ میں پڑے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورۃ شریفہ نازل فرمائی اور یوں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، دنیا میں بھی آپ کا نام روشن ہے اور آخرت میں بھی ہم آپ کا نام روشن کریں گے کہ سب سے زیادہ بھیڑ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، تو اس کے حوض کوثر پر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں بھی روشن اور آخرت میں بھی روشن، تو ابتر کہاں سے آئے، سلسلہ کہاں سے مٹا گیا حضور کا، تو سلسلہ آخرت تک بھی جگمگائے گا اور چمکے گا۔ تو پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، پس آپ تو نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کا پڑھنا سب جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے، ساری کائنات نماز پڑھتی ہے، انسان کو 2 رکعت میں وہ نماز دے دی جو ساری کائنات ساری عمر سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو نماز کی شان تو سب جانتے ہیں، رات دن سنتے سناتے ہیں، نماز ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی، برکتیں بھی زندگی میں نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ونحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے متعلق فرمایا ہر خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے سے ہر خیر کثیر اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہر خیر کے لیے قربانی دیجیے، جیسا موقع ہو، اللہ کے راستے میں جان کا معاملہ ہے جانور کا معاملہ ہے جانور، وقت کا آئے تو وقت، پیسے کا معاملہ ہے تو پیسہ، جیسی ضرورت ہو ویسی قربانی پیش کرنا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اس کے شکرانے میں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا قربانی اور نماز پر 2 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج مسلمان ان دونوں چیزوں سے کٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے سے اب تو پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی، اس کی اس کی۔ جب خوشی تھی، راحت تھی، جبیل مسلمان کہنے لگے تھے قربانی کرنے سے کیا فائدہ، خون بہانے سے کیا فائدہ، سے تو صدقہ کر دو، نفلی کر دو۔ ارے خدا کے بندو، جو خدا کا حکم ہے وہ ماننا بندگی ہے یا اپنی چلانا بندگی ہے؟ رمضان میں کتنا صدقہ کرتے ہو، سارے سال میں کتنے صدقے کرتے ہو؟ یہ قربانی کا مسئلہ آیا، خون بہانے کا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آیا کہ دیکھو تم کتنی محبت میں رکھتے ہو، جانور کو تم پالتے ہو، کس طرح قربانی کرتے ہو۔ اگر میں تمہیں جان کا حکم دوں تو جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو سکو گے؟ نہیں ہو سکو گے۔ تو جب مسلمان قربانی پیش کرتا تھا، جان کی، مال کی،
اور وقت کی تو اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرماتا تھا۔ اس لیے یہ قربانی جو اب آ رہی ہے، موسم چل رہا ہے، آنے والے دن ہیں، تو اس میں جو ہے 10 تاریخ کو قربانی ہوگی، عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور اس میں قربانی کی جائے گی ان لوگوں کے ذمہ فرض رکھی ہے جن کے پاس اتنا مال ہو۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت قرضے سے الگ ہو، اس کے ذمہ قربانی کا کرنا فرض اور ضروری ہے، اور جس کے پاس اتنا نہ ہو وہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، اگر کرے گا تو ٹھیک ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ اور اب تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، نفل قربانی کو منع کر رہے ہیں عالم، مت کرو، بلکہ نفل قربانی کی وجہ سے صدقہ خیرات کرو، لیکن جو واجب قربانی ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ سرکار اجازت دے رہی ہے، جس طرح سے بھی اجازت دے رہی ہے اسی ترتیب سے قربانی کرو، جیسے نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح قربانی گھروں میں پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرو۔ جی کہیں بالکل مجبور ہو جائے کوئی قربانی کرنے پر، دوسری جگہ قربانی کے انتظامات ہیں، وہاں پیسے بھیج دیں، وہاں قربانی کروا دیں اپنی طرف سے، جس کی طرف سے بھی قربانی کرانی ہو۔ تو یہ بڑا اونچا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا۔ اور دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانیاں قیامت کے دن سواریاں بنیں گی، اللہ تعالیٰ ان ساری قربانیوں کو سواری بنا کر تمہیں عطا فرمائیں گے، جن پر سوار ہو کر تم جو ہے جنت میں داخل ہوگے۔ اب بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں ہم نے تو 7 قربانی کر دی تھی، ہمارا تو جھوٹا تیار ہو گیا، ہم تو اس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ ساری عمر اگر قربانی واجب رہے گی تو ہر سال قربانی کرتے رہنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ 7 پورے ہو گئے ہمارے، اب کس کے نام کا لیں۔ اپنے ذمہ اگر مال ہے تو اپنا ہر حال میں لینا ہے، اس کے ساتھ جس کا چاہے نفل لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جی، اور خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حصہ داروں کی مغفرت فرمانے کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کا متعلق کہا، خون کے متعلق کہا، یہ جو گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا، کھال کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز کو، وہ شروع کی اور آخر کی چیز کو بیان کر دیتے ہیں، اور بیچ کی چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمہ سب سے پہلا حق تمہارے رب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ دوسرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ تو یہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حالانکہ قاعدہ یہ تھا کہ اللہ کے بعد رسول کا درجہ بیان ہوتا، لیکن رسول کا نام نہیں لیا، ماں باپ کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا ذکر کر کے اور اپنا ذکر کر کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کر دیا کہ جب ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، اور اس کی تشریحات دوسری حدیثوں میں اور قرآن شریف میں موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے بال کی اور جو ہے خون کا ذکر کر کے بیچ کے حصے کو خود تمہاری سمجھ پہ چھوڑ دیا کہ سوچ لو پھر گوشت کا کتنا بڑا اجر ہوگا، اس کی ہڈیوں کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور اسی لیے اس قربانی کو سواری بننے کا حکم فرمایا کہ تمہاری سواری بنائی جائیں گی۔ اس کی تشریحات جو ہے نہیں فرمائی اس آیت کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ ہاں بہت سی جگہوں پر جو ہے ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں طور سے اپنے طور سے فرما دیا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے یہاں پر ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان فرما دیا گیا، صاحب جو ہے غنیت الطالبین شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں آپ نے فرمایا ہے، تشریح کی ہے، عبداللہ بن قرط سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بقرعید کا دن عید جو میٹھی گئی ہے عید الفطر، اس سے بھی افضل ہے۔ اور آپ حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے کہ وقت قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جایا کرو، اس لیے کہ جانور کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت داؤد نے عرض کیا، یا اللہ اگر امت محمدیہ میں سے کوئی قربانی کرے تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسے جانور کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے،
10 درجے بلند کیے جائیں گے ہر بال کے بدلے میں۔ پوچھا یا اللہ جب وہ جانور کا پیٹ پھاڑیں تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور پیاس اور ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور فرمایا اے داؤد اسے تو ہر بوٹی کے بدلے میں بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ ملے گا، ہر بازو کے عوض ایک جنتی سواری ملے گی، ہر بال کے عوض جنتی محل ملے گا، سر کے ہر بال کے عوض جنتی حور ملے گی جس کا جسم سفید اور آنکھیں خوبصورت ہوں گی۔ اور اے داؤد کیا تمہیں علم نہیں کہ قربانیاں تو سواریاں ہیں، یہ گناہ مٹاتی ہیں، مصیبتیں ٹالتی ہیں۔ قربانی کا حکم عام کرو کیونکہ یہ مومن کے لیے فدیہ ہے، جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہ فدیہ ثابت ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ثابت ہوئی فدیہ۔